ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری والدہ محترمہ کا تذکرہ سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا مبارک تذکرہ۔ اے عاشقان رسول، آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے نور کے لیے انہیں کیسے منتخب فرمایا۔ یمنی عالم کی پیشن گوئی۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے فکر مند تھے، اور ان کے لیے ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سیرت و کردار کی مالک بھی ہو۔ فرماتے ہیں سردی کا موسم تھا، ہم تجارتی قافلے کے ساتھ یمن گئے۔ وہاں زبور شریف پر ایمان رکھنے والے ایک عالم سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ میں قبیلہ قریش میں بنو ہاشم سے ہوں۔ اس نے میرے چہرے کو بغور دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں بادشاہت اور دوسرے میں نبوت ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے علم کے مطابق نبوت بنو زہرہ قبیلے کے حصے میں ہے۔ پھر کہنے لگا، جب آپ واپس جائیں تو بنو زہرہ میں نکاح کیجئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بنو زہرہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ حسب و نسب اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس وقت کی تمام خواتین میں افضل و اعلیٰ تھیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اوصاف و کردار اور باطنی کمالات سے بھی خوب نوازا تھا۔ عقل مندی و دانائی کے سبب آپ کو حکیمہ یعنی عقل مند کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی پردے کا اہتمام۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 75 مرتبہ حالت بیداری میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے ایک ایسی تفسیر لکھی ہے جس میں 10,000 سے زائد احادیث نقل کی ہیں۔ آپ کی کتب کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا پاک دامن، پردہ دار اور گھر کی 4 دیواری میں رہ کر مردوں کے میل جول سے پرہیز کرنے والی خاتون تھیں۔ بے پردگی الٹی عقل والوں کا طریقہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے کے دور میں صرف بے پردگی نہیں بلکہ فحاشی بھی عام تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ایسے ماحول میں بھی با پردہ و با حیا رہیں۔ پتہ چلا زمانہ جاہلیت میں بھی بے پردگی بے عقل بلکہ الٹی عقل والوں کا طریقہ تھا، ورنہ اس وقت کے لوگ پردہ دار خاتون حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو حکیمہ یعنی عقل مند و دانا خاتون کا لقب نہ دیتے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور ماں منتخب کیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی شان دیکھیے کہ یہ اپنی قوم میں اعلیٰ نسب والی تھیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی شان دیکھیے کہ یہ انتہائی شریف تھیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی شان دیکھیے کہ اپنے زمانے کی سب سے نیک صفات والی صحابیہ خاتون تھیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی شان دیکھیے کہ آپ اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک تھیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی شان دیکھیے
کہ آپ نہایت پاکیزہ تھیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ سیدہ طاہرہ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا زمانہ جاہلیت میں باپردہ رہیں۔ اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے عورتوں پر یہ احسان کیا کہ انہیں پردے کا حکم دیا۔ یہ حکم بے شک حکمتوں اور فائدوں پر مشتمل ہے۔ پردہ عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ پردہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ پردہ جدید سائنسی تحقیق کے اعتبار سے چہرے کی جلد کو سورج کی نقصان دہ شعاؤں سے بچاتا ہے۔ پردہ جلد کو گرمی کی تپش سے جل کر خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ پردہ چہرے کی بیماریوں کا باعث بننے والے مٹی اور دھول کے ذرات سے بچاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھر پر نظر دوڑائیں۔ بے پردگی کی خرابی ہمارے گھروں میں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں نیکی کی دعوت دے کر پردہ کروانا ہوگا، کیونکہ بے پردگی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، اور ہمیں قرآن پاک نے اپنے گھر والوں کو جہنم میں جانے والے کاموں سے بچانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے درس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے